197 سورت مریم اور سورت مریم کی آیت نمبر ہے 30۔ سورت مریم آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورت مریم میں مشرکین کے شبہات کے اللہ رب العزت نے جواب دیے ہیں۔ یہ دوسرے شبہ کا جواب ہے جو عیسائیوں کے دل و دماغ میں تھا۔ حضرت مریم کی کرامت دیکھ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کے انہوں نے ان دونوں کو معبود اور الہ بنایا۔ اللہ نے یہاں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی پیدائش، ماں کی گود میں ان کا کلام، اس سب کو ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ہمارے آگے عاجزیاں کرنے والے ہیں، زاریاں کرنے والے ہیں، محتاج ہیں، یہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ سیدہ مریم
سلام اللہ علیہا۔ جبریل امین ان کے سامنے انسانی شکل میں کھڑے ہیں، لیکن وہ جبریل کو پہچان نہ سکیں۔ تو جب وہ جبریل تک کو پہچان نہ سکیں تو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتی؟ یہاں تک ہم نے یہ واقعہ پچھلے درس میں پڑھ لیا ہے۔ حضرت جبریل نے بشارت دی، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، انہوں نے بتایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ اس طرح بھی بیٹا دینا میرے لیے آسان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے وہ امید سے ہو گئیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، آیت نمبر 22 میں۔ وہ عیسیٰ کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر وہ ایک دوسری جگہ، دور کی جگہ چلی گئیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں ذکر کیا کہ یہ سب کچھ فوراً ہو گیا تھا۔ ادھر جبریل نے پھونک ماری، حمل ہوا، بچہ مکمل ہو گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ وہ فانتبذت، اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بہت سارے تابعین سے اس بات کو نقل کیا کہ نہیں، بلکہ حمل کے جو ایام ہیں حضرت مریم نے وہ پورے کیے، اور جب وہ ایام پورے ہوئے تب وہ ایک الگ جگہ پر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا مریم کو درد ذہ، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ یہ بالکل آبادی سے دور چلی گئیں۔ اس علاقے میں ایک کھجور کے درخت کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگایا، پریشان ہیں، افسردہ ہیں آنے والے حالات کو دیکھ کے کہ میں ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہوں، پاکیزہ اور مقدس خاندان کی بیٹی ہوں، شادی میری نہیں ہوئی اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو اٹھا کے گاؤں جانا ہے۔ محلے والے، پڑوسی، برادری کے لوگ، مخالفین، ان کے جو تانے ہوں گے، باتیں ہوں گی، اس کا میں سامنا کیسے کروں گی؟ اس پریشانی میں وہ کہنے لگیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، لوگ میرا نام بھی بھول گئے ہوتے کہ ایک مریم ہوا کرتی تھی دنیا میں، میرا نام بھی مٹ گیا ہوتا، میں کس مصیبت میں آ گئی ہوں، ایک بچہ اٹھا کے میں نے اپنے گاؤں لے جانا ہے۔ فناداہا من تحتہا، پس آواز دی مریم کو نیچے کی جانب سے،
یہ نادا کا فاعل جو ہے جبریل ہے، کہ پیچھے اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وہی باتیں کر رہا ہے، اسی نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، تو اس نادا کا فاعل جبریل ہے۔ کچھ لوگوں نے نادا کا فاعل عیسیٰ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ نے ماں کے پیٹ ہی سے بات کرنی شروع کر دی اور اپنی ماں کو وہ تسلی دینے لگ گئے، اور وہ جو ماں کے پیٹ میں سے وہ بولے اور یہ ساری باتیں آنے والی انہوں نے کیں، تو اس سے مریم کو تسلی ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس قول کو بھی لیا، جدید قسم کے لوگوں نے۔ انہیں دھوکہ اس بات سے لگ گیا کہ وہ جو گاؤں میں اٹھا کے مریم عیسیٰ کو لے گئی تھیں اور گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیا کر کے آئی ہو، تو انہوں نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سے پوچھو۔ تو مریم کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ بولے گا؟ تو چونکہ وہ ماں کے پیٹ ہی میں سے بول چکے تھے، اس لیے مریم کو اب یقین ہو گیا کہ پنگھوڑے میں بھی وہ بولیں گے۔ یہاں سے ان کو مغالطہ لگ گیا کہ مریم کو کیسے یقین تھا کہ وہ عیسیٰ پنگھوڑے میں بولیں گے۔ نظر نہ ہو نہ پورے قرآن پر بندے کی، تو پھر اس طرح کے اشکال لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سورت آل عمران پڑھو۔ سورت آل عمران میں جب اللہ انہیں خوشخبری دے رہا ہے تو اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ یہ پنگوڑے میں بولے گا۔ خود اللہ نے ان کو بتایا۔ ذرا دیکھ لیں وہ جگہ، ہم دیکھ لیتے ہیں وہ جگہ، یہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 45۔ صفحہ نمبر ہے 70۔ صفحہ نمبر ہے جی 71۔ سورت آل عمران اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 45۔ یہ ہے نا وہ جو ایک اصول میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، تو یہ پوری نظر ہو نا سارے قرآن پر، تب وہ بندوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ورنہ مغالطے لگ جاتے ہیں۔ انہیں وہاں مغالطہ لگ گیا، بھئی مریم کو کیسے پتا چلا کہ یہ پنگوڑے میں بولے گا؟ مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ ہم نے کہا سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی وہ لفظ کن سے پیدا ہوگا۔ کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کن۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ وجیہن فی الدنیا، دنیا میں وہ بڑا عزت والا ہوگا، اور آخرت میں وہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا فی المہد، پنگھوڑے میں، ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور کہولت کی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور تیرا بیٹا نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو جب اللہ نے خوشخبری دی تھی تو مریم کو تو اس وقت اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ پنگھوڑے میں باتیں کرے گا، پنگھوڑے میں کلام کرے گا۔ یہ جو پنگھوڑے میں بات کرنا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور عقل کے خلاف ہے۔ لیکن کہلن، کہولت میں کلام کرنا، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ یہ تو سب کرتے ہیں۔ کہولت کہتے ہیں 40 سال کی عمر کے بعد، تو اس عمر میں تو سارے بولتے ہیں،
سارے کلام کرتے ہیں، تو اسے کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ بھئی وہ کہولت میں بھی باتیں کریں گے۔ علماء نے یہاں سے استدلال لیا کہ پنگھوڑے میں بھی بولے گا اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے اور زمین پہ اتر کے کہولت کی عمر میں بھی بولیں گے۔ تو یہ دلیل انہوں نے پکڑی کہ وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے جی۔ تو یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ مریم کے پیٹ سے عیسیٰ بات کرنے لگے ہیں اور عیسیٰ کہتے ہیں اللہ تحزنی، ماں جی غم نہ کرو، قد جعل ربو کے تحت کے سریہ، اللہ نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات وہی ٹھیک ہے کہ نادا کا فاعل جو ہے یہ عیسیٰ نہیں بلکہ جبریل ہے۔ مریم تھوڑی سی اونچی جگہ پہ ہوں گی نا، کسی ٹیلے پر یا اونچی جگہ پر درخت کے پاس، اور جبریل نیچے ہیں، اس لیے کہہ دیا بھائی نیچے سے آواز لگائی جبریل نے، اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربو کے تحت کے سرین، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ گرائے گا تجھ پر کھجوریں تازہ۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ سردیوں کا موسم تھا اور کھجوریں سردیوں کے موسم میں درختوں پہ نہیں لگتی، بالکل وہ اس میں سبزہ بھی نہیں تھا، کھجوریں بھی نہیں تھیں، تو اس درخت سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی، تو کھجوریں کھا، وشربی، پانی پی، وقری عینن، اور عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ عیسیٰ بھی پیدا ہو گئے ہوں گے نا، تو کھجوریں کھا اور پانی پی۔ یہاں جب کھانے اور پینے کا ذکر تھا تو پینے کا ذکر پہلے کیا تھا، ہم نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دی، اور جب اس کے استعمال کا وقت آیا تو پھر پانی کا ذکر بعد میں کیے، کلی کا ذکر پہلے کیا۔ علماء نے یہاں سے ایک نقطہ یہ نکالا کہ پانی کی ضرورت کھانے کے نسبت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت اہم چیز ہے زندگی کے لیے، اور جب کھانے کا ذکر آیا کھجوریں کھا، تو عادت یہی ہے کہ پہلے کھایا جاتا ہے پھر پانی پیا جاتا ہے، اس لیے یہاں اس کو الٹ کر دیا۔ جب اس کو ذکر کیا تو چشمے کا ذکر پہلے کر دیا، اور جب استعمال کرنے کا وقت آیا تو فرمایا کھجوریں کھا، پانی پی۔ عیسیٰ آ گئے، انہیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، دیکھ آج کھجوریں بھی بغیر سبب کے اور چشمہ بھی بغیر سبب کے اور تیرا عیسیٰ بھی بغیر سبب کے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو اگر کسی انسان کو بھی دیکھے نا اور وہ تجھ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، فقولی، تو کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے تو اپنے رحمان کے لیے روزے کی نظر منت مانی ہوئی ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے آج کسی انسان سے بات نہیں کرنی، یعنی اشارے سے تو نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے کہنا ہے میں نے بولنا آج نہیں۔ پہلی شریعتوں میں جو روزہ تھا نا، ان میں 4 چیزوں سے رکنا پڑتا تھا، کھانے سے، پینے سے، قوت شہوانی کے استعمال سے، اور بولنے سے۔
अल्लाह ताला ने हम पर रहमत कर दी, आसानी कर दी, और वो जो बोलने वाली बात थी ना वो रोजे से निकाल दी। तो पहले रोजा रखते थे तो फिर बोलते भी नहीं थे, अब यहां न बोलने को भी विलायत की अलामत समझा जाता है। हमारे यहां बोलते नहीं है हजरत साहब, बातें नहीं करते, कलाम नहीं करते, इसे विलायत की अलामत मान लिया। अल्लाह के बंदो, अगर ये विलायत की अलामत है न बोलना, चुप कर ले जाना, चुप चुप का रोजा रखना, फिर उसका नाम रख देते हैं चुप शाह। भाई इसका नाम क्या है? चुप शाह। अल्लाह के बंदो, हज्जतुल विदा में जब मेरे आका ने वो तारीखी खुतबा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारी बातें आपने की, सोने के पानी से लिखने के वो काबिल हैं। आखिर में आपने क्या कहा था? फल युबल्लिगी शाहिदुल गायब, जो यहां मौजूद हैं वो मेरी बातें उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहां मौजूद नहीं। फिर मेरे आका का इरशाद है, बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, अगर तुम्हें एक मसले का भी पता हो ना, बल्लिगू, उसे आगे पहुंचाओ। इस उम्मत की अजमत जो है वो चुप करने में नहीं है कि बिल्कुल बंदा चुप कर जाए, खामोशी इख्तियार कर ले, इसमें अजमत नहीं है। इस उम्मत की अजमत को जो जिक्र किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उसकी वजह क्या बयान की? तुम क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। शरीयत ने तो ये कहा है। ये क्या हुआ कि सामने बुराई हो रही हो, बंदा चुप करके बैठा रहे, शिरक बयान हो रहा हो, बंदा चुप करके बैठा रहे, बिदात का इर्तिकाब हो रहा हो, बंदा चुप करके बैठा रहे, जिना आम हो जाए, बंदा चुप करके बैठा रहे, मुआशरे में कम तोलना, मिलावट करना, फसाद सब कुछ होते रहे और बंदा चुप करके बैठा रहे कि मैंने बोलना नहीं है। नहीं, मैं एक और इरशाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे ज़हन में आ गया, बड़ा मशहूर इरशाद, मर रा मिनको मुनकरन फल युगय्यिर हो बेयदी, तुम में से जो आदमी किसी बुराई को देखे, अब मुतलक है कोई बुराई, फल युगय्यिर हो बेयदी, हाथ से रोके। ये किन के लिए? हाकिमों के लिए। ये हाकिमों के लिए, या जिन लोगों का के यहाँ सिरदारी निज़ाम है, चौधरी हैं, सिरदार हैं, जिनका डंडा चलता है, हुक्म चलता है, लोग उनकी मान, उनको क्या हुक्म हो रहा है? जोर से रोको। वइल्लम यस्तते, फिर अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता, फबिलिसानी, तो जबान से तो रोके। गूंगा बन के बैठा रहे बंदा, चुप कर रोजा रख ले बंदा कि बोलना नहीं है। मेरे आका तो कहते हैं बुराई देखो तो फिर जबान से रोको। वइल्लम यस्तते, और अगर इतना कमजोर है बंदा कि जबान से भी नहीं रोक सकता, तो अपने दिल में कम अज कम उस अमल और फेल को क्या समझे? बुरा समझे कि यह बंदा गलत काम कर रहा है। ये नहीं है कि एक बंदा गलत काम कर रहा है, खिलाफ सुन्नत काम कर रहा है, बंदा उसकी तारीफें कर रहा है, बंदा उसके पीछे चल रहा है, बंदा उसका इत्तिबा कर रहा है। ये तो तीसरे दर्जे का भी ईमान है। फ़इन्नहु अज़अफुल ईमान, ये जो दिल में बुरा समझना है, ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा यही है। अल्लाह अकबर। अब जो लोग बुराई को देख रहे हैं उसे मना नहीं करते, खिलाफ सुन्नत काम को देख रहे हैं मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसे पीर मानते हैं, तो ये तो अज़अफुल ईमान से भी नीचे गिर गए, जो आखिरी दर्जा था ईमान का। तो हमारी शरीयत कहती है बोलो। कई ऐसे बुजुर्ग पीर हुए हैं, उन्ना चुप वेचिए, इतने मेरी हाँ बेचिए चुप, यानी चुप के पैसे कमाए।
لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے، بولتے نہیں. حضرت صاحب ہے بولتے نہیں، انہوں نے چپ بیچی ہے، چپ کے پیسے وصول کی ہے لوگوں سے. انا للہ انا الیہ راجعون. پہلی شریعت میں تھا، ہماری شریعت کہتی ہے برائی کو روکو، نیکی کا حکم دو. تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے تو روکو اس برائی کو. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، مریم اسے اٹھا کے اپنی قوم کے پاس لائی. تحملہ، اٹھا کے. قالو، تو وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا. فرین برا کام، بڑا برا کام کیا تم نے، تمہاری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی. تو شریف خاندان کی لڑکی ہے، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، ہارون کی تو بہن ہے. مفسرین نے لکھا کہ حضرت مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ہارون، یا حضرت ہارون کی نسبت سے انہیں ہارون کی بہن کہا کہ یہ ان کی ذریت میں سے تھی، ان کی ذریت میں سے تھی. لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ہارون بھائی تھا ان کا، حضرت مریم کا. اس پر مسلم کی ایک روایت بھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، یہ نجران گئے. تو نجران تو عیسائیوں کا علاقہ تھا نا، ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر وہاں رہتے تھے. تو وہ کہنے لگے بھئی تمہارا جو قرآن ہے مسلمانوں کا، وہ مریم کو کہتا ہے ہارون کی بہن، اور موسیٰ اور ہارون تو حضرت عیسیٰ سے ہزاروں سال پہلے ہوئے، تو یہ مریم ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ باقی سوال تو بڑا عجیب تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی اشکال آ کے نبی پاک کے آگے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے یہ اشکال پیش کیا ہے. آپ نے فرمایا مریم کے دور کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کے نام گزرے ہوئے نبیوں پر کے ناموں پر رکھا کرتے تھے. انبیاء کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. تو مریم کا جو بھائی تھا اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا. حضرت ہارون علیہ، خود نبی پاک نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم نہیں رکھا، پہلے نبی کے کسی نام پر اپنے بیٹے کا نام آپ نے رکھا ابراہیم. تو انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا بچوں کا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ لازمی وہی رکھا جائے. اچھی بات یہ ہے کہ انبیاء کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر آج بڑی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھے جائیں. ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، خالد، حنزلہ، بہت سارے نام ہیں. تو بہت ضروری ہے، خاص کر کے ان صحابہ کے نام رکھنا بہت ضروری ہے جن صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے. فیس بک پہ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، حضرت معاویہ کی قبر پہ پتھر بھی مار رہے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہیں اور حرامی، اس طرح کے لفظ کہہ رہے ہیں. تو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ حضرت معاویہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں. کتنے محدثین ہوئے ہیں معاویہ نام کے، بے شمار محدثین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کتنے لوگ ہوئے ہیں معاویہ کے نام کے جن کا نام معاویہ ہے. تو صحابہ کے نام پر، خاص کر کے ان صحابہ کے ناموں پر
جنہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تان کیا جاتا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ قالو، کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگوڑے میں ایک بچہ ایک دن کا، ہمیں پاگل بنا رہی ہو؟ اپنا پاپ اور اپنا گناہ بچے کے سر، بھئی میں نے جواب نہیں دینا، بچہ جواب دے، تیری غلطیوں کا جواب بچہ دے۔ معاملہ کوئی زیادہ مشکوک ہو گیا۔ جب میں نے کہا نا کہ اس سے پوچھو، بس یوں ہی الزام لگنے لگے، چھینٹیں اڑنے لگے، منہ سے باتیں لوگ کرنے لگے، مخالفین بولنے لگے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے لائی ہے، کیا کرتوت کی ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا ماں کی گود میں۔ حضرت عیسیٰ اس پنگھوڑے میں بول پڑے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان واقعات کو جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ہمیں بھی ان واقعات کو اس طرح سننا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، مریم نبیوں کے خاندان کی لڑکی، شادی اس کی نہیں ہوئی، بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، لے آئی ہے، کیا ہوا ہوگا، کیا ہنگامہ ہوا ہوگا۔ جس کے منہ میں جو آیا وہ بولتے چلے گئے، الزام لگاتے چلے گئے، شور اٹھتے چلے گئے۔ کچھ تفسیریں ایسی بھی آئی ہیں، کئی لوگوں نے ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں۔ کچھ بندوں نے بولے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ تو جب یہ ہنگامہ ہو رہا ہوگا، مریم کھڑی ہوں گی، تو پنگھوڑے میں جب حضرت عیسیٰ نے گفتگو شروع کی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہو، کیا وہ منظر ہوگا جب پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ۔ یہ پہلا جملہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی جز نہیں کہنا، اللہ کا حصہ نہیں کہنا، اس کا بیٹا نہیں کہنا، نور من نور اللہ نہیں کہنا، انی ان اللہ نہ، انی ابن اللہ نہ، انی نور من نور اللہ نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی جز نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، یہ آتا ماضی کا صیغہ ہے، انہوں نے مانا بھی ماضی کا ہی کیا ہے۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، ابھی ایک دن کے بچے ہیں، ایک دن کے بچے ہیں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو ہر زبان میں، عربی ہو یا اردو ہو، جس چیز کا وقوع ضروری ہو نا، بھئی اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ گویا کہ یہ ہو گیا، گویا کہ یہ ہو گیا۔ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، اس کے پاس دولت ہے، باپ مر گیا، اس نے بے تحاشا اڑانی شروع کر دی، بے تحاشا شراب پی رہا ہے، کنجریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوستوں کو کھلا رہا ہے۔ تو اس کے جو سمجھدار چچا ماموں اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتا، تو وہ کہتے اے تے کلاش ہو گیا، اے تے کنگال ہو گیا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی جس رستے پہ یہ جا رہا ہے، اس رستے نے وہیں پہنچنا ہے۔ تو جس چیز کا وقوع ضروری ہو، اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ نحل میں پڑھا، قحط کا عذاب آنا تھا اس قوم پر، سورۃ نحل کو شروع کیا، اتا امر اللہ، اللہ کا امر عذاب والا آ گیا، حالانکہ آیا نہیں تھا، چونکہ اس کا آنا ضروری تھا، لہذا اس کو ماضی کے صیغے سے
تعبیر کر دی. تو ہم اسے کہتے ہیں ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، اس کا وقوع لازمی ہو تو معنی اس کا مضارع کا کرتے ہیں. اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا. اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یہ اسی لائن میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. یہاں آپ کرو ماضی کا معنی، اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا. یہ ایک دن کے بچے نے کیا زکوٰۃ دینی؟ ایک دن کے بچے نے نماز پڑھنی، ایک دن کے بچے نے زکوٰۃ دینی. تو پھر یہاں اوصا کا کیا معنی آپ کریں گے؟ اللہ مجھے حکم دے گا، جب میں نبی بن جاؤں گا، مجھے پیغمبری مل جائے گی، تو اللہ مجھے نماز پڑھنے کا بھی حکم دے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دے گا. وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بنایا ہے مبارک، اینما کنت، جس حال میں بھی میں ہوں، بابرکت ہوں. اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. مبارک کا ایک معنی نافعن کا ہے، یعنی لوگوں کے لیے نفع مند بنایا ہے، اور ایک معنی ثابتن کا ہے، یعنی دین پر ثابت قدم رہنے والا. ایک معنی معلم خیر کا ہے، نیکی کی تعلیم دینے والا. اور برکت کا لفظی معنی بڑھنے کا ہوتا ہے، علو، برتری، بلندی. جہاں بھی جس حال میں بھی میں رہوں مبارک ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا حکم دینا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دینا ہے جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں. یہاں آپ محسوس کریں تھوڑی سی بات، عام علماء اسے بیان بھی نہیں کرتے اور مفسرین اسے عام طور پر لکھتے بھی نہیں. تہمت تو لگی تھی مریم پر کہ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو، چھینٹے اڑے ان کے دامن کی طرف کہ یہ پیدائش غلط ہے. اور جواب میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دینی، اس نے مجھے نبی بنانا، نبی بنانا ہے تو پھر مجھے نماز کا حکم دینا ہے. جہاں جس حال میں میں رہوں مجھے مبارک بنائے. تو اس میں ماں کی پاک دامنی کیسے آئی؟ تو میں کہتا ہوں اسی میں ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بات ہے، ہر بندے کی نظر یہاں تک نہیں پہنچتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، پھر اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے. اور جو نبی ہوتا ہے نا اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے. نبی کا نسب پاکیزہ ہوتا ہے. اگر میری پیدائش غلط ہو جس طرح تم کہہ رہے ہو تو پھر اللہ مجھے نبی بنائے. اگر میری پیدائش غلط طریقے سے ہوئی ہے جس طرح تمہارا خیال ہے تو اللہ مجھے کتاب کی نعمت دے گا. یہ کتاب کا ملنا اور نبوت کا عطا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرا حسب بھی اعلیٰ ہے. یہاں میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں تک یہ درس پہنچتا ہے، تو اللہ کرے ان کو فائدہ ہو جائے، فائدہ ہو جائے. دو باتیں تھیں. ایک بات تھی ان کی پیدائش کی وجہ سے عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ، ایک یہ بات تھی. دوسری بات تھی ماں پر تہمت، مریم پر لوگوں نے تہمت لگا دی، الزام لگا دی کہ یہ پیدائش غلط ہے، شادی تیری نہیں ہوئی، یہ کہاں سے آیا ہے. پہلی بات کیا تھی؟ عقیدے بگڑنے کا خطرہ.
اور واقعی پھر بگڑے. آگے اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا. اللہ نے اگلی آیتوں میں اس کا ذکر کیا. فاختلف الاحزاب من بینہم. کسی نے کہا ابن اللہ ہیں، نور من نور اللہ ہیں، اللہ کی جز ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں. دیکھو پیدائش کیسے ہوئی. اگر ابن اللہ نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے ان کا باپ؟ دو باتیں تھیں. ایک عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ، شرک کے پھیلنے کا خطرہ. دوسرا ماں پہ تہمت لگ گئی تھی، اس کی صفائی دینا. یہاں حضرت عیسیٰ نے عقیدے کی اصلاح پہلے کی ہے، ماں پر تہمت لگنے کا جواب بعد میں دیا ہے. معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری چیز، اتنی ضروری کہ ماں پہ جو تہمت لگی اس کا جواب بعد میں دیا اور پہلے عقیدے کی اصلاح کی. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جہاں بھی عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہوا نا، وہاں اللہ نے یہی انداز، سبحان الذی اسرا بعبدہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ بڑی عجیب کتاب تھی، کسی بندے کا تو کلام نہیں ہو سکتا تھا. تو نبی پاک کی عبدیت کا ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں کتاب الاستسقاء میں ایک حدیث ہے کہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے آپ باہر کھلے میدان میں پہنچے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ بارش برسنے لگ گئی. تو بارش جب برسنے لگ گئی تو صحابہ بھاگنے لگے. کوئی اس دیوار کے سائے میں، کوئی اس دیوار کو ٹیک لگاتا ہے، کوئی کچھ پھسلے. تو نبی پاک یہ دیکھ کے مسکرائے. فوراً آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے دعا مانگی، ادھر سے بارش آ گئی، تو میرا ہی کمال نہ سمجھ لیں. تو نبی پاک نے وہاں فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ. اور یہ کہنے کے بعد اس کے بعد آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ. اس وہم میں نہ پڑھنا کہ یہ میرا کمال ہے یا میرے اختیار میں ہے یا میرے تصرف میں ہے. الہ وہی ہے، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں. اور ایک چیز یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ نماز اور زکوٰۃ اس کا حکم ہے ما دمت حیًا، جب تک بندہ زندہ ہے، اس دنیا میں زندہ ہے تو یہ حکم ہے. مرزائی جو ہے نا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے جس طرح باقی انبیاء پہ آئی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آسمانوں پہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو مرزائی یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نماز کا حکم دینا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینا ہے جب تک میں زندہ ہوں. تو تم کہتے ہو آسمانوں پہ ہیں، تو وہاں زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ وہاں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ یہ تو ما دمت حیًا، تو معلوم ہوتا وہ زندہ نہیں ہے. ہم نے کہا یہاں حیات سے مراد یہی حیات ہے متعارفہ، یعنی اس دنیا میں بسر ہونے والی حیات، جو کھانا پینا چلنا پھرنا شادی دن رات سونا جاگنا، یہ زندگی سے مراد یہ زندگی ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نماز تو آسمانوں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. رہ گئی زکوٰۃ، وہ تب فرض ہوتی ہے جب بندے کے پاس مال ہو. تو وہاں آسمانوں پہ ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا جس کے انہوں نے زکوٰۃ دیتے رہنا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دی. وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، اللہ نے مجھے جبار سرکش، جبار متکبر، جبار مغرور،
اللہ نے مجھے مغرور سرکش بھی نہیں بنایا، شقیًا، اور اللہ نے مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا۔ یہ میں نے کہا نا بھی قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، اور اس کا جو ترجمہ کرنے والے ہیں، مفسر ہیں، وہ مختلف لفظوں سے نا بڑے نقطے نکال کے لاتے۔ تو ایک سمندر ہے نا قرآن، مضامین کا ایک سمندر ہے۔ یہاں سے کچھ علماء نے استدلال کیا کہ برم بوالدتی، اس کے ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے سرکش نہیں بنایا، متکبر نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ سرکش بھی ہے، بدبخت بھی۔ اس لیے فرمایا مجھے سرکش بھی نہیں بنایا اور مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا، میں تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی روز محشر، قیامت کے دن۔ موت کے بعد پھر زندگی جو ہے یہ قیامت کے دن ہے۔ اس لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، یوم اموت، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو پھر زندگی ملے گی، قیامت کے دن پھر زندگی ملے گی، نہ، یوم اموتو کے ساتھ پھر جب حیّن کا ذکر کیا تو کس دن کا کیا؟ یوم ابعث حیّا، جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے عید میلاد النبی کا ثبوت بھی نکالا، والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا کیا گیا مجھ پر سلام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ولادت منانا، سلام پڑھنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو آگے بھی پڑھو، و یوم اموتو، جس دن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے سلام تو پھر اس پر بھی ہے، یوم اموتو، تو پھر جو موت کا دن ہے اس پر بھی خوشی منانی چاہیے، اس پر بھی خوشی منانی چاہیے۔ ذالک عیسی ابن مریم، کیا بات ہے! ابھی حضرت عیسیٰ کا کلام ختم نہیں ہوا، آگے پھر حضرت عیسیٰ کا کلام آ رہا ہے۔ یہ درمیان میں اللہ نے اپنی بات کی، اس کو ہم کہتے ہیں ادخال الہی، یعنی ایک کلام کسی کا اللہ نقل کر رہے ہیں، کسی نبی کا، درمیان میں اللہ اپنی بات کہتے ہیں کوئی بات سمجھانے کے لیے، تو یہ درمیان میں اللہ کا کلام آ گیا، ذالک عیسی ابن مریم، اور آگے پھر حضرت عیسیٰ کا کلام آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا ان صفتوں والا نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا جس طرح میں نے بیان کیا ہے۔ یہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، اور یہی ہے سچی بات، جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، جو میں اللہ کہہ رہا ہوں یہی سچی بات ہے۔ الذی فیہ یمترون، جس میں تم شک کر رہے ہو، وہ ابن اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ نور من نور اللہ ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، سچی بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عبداللہ ہے۔ یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، سچی بات یہی ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ وہ بنائے اولاد، یہ اللہ نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا۔ یہ جو یہودی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں بڑے غلط نظریے رکھتے ہیں۔ انہی نے حضرت عیسیٰ پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا تھا اور وقت کے حکمران سے ان کی پھانسی کا آرڈر بھی لے لیا، اور اپنے جو ان کے علماء تھے ان سے مذہبی طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پھانسی کا ان سے فتویٰ بھی لے لیا تھا۔ تو انہیں تکلیف تھی نا کہ ان کے جو شرکیہ عقائد تھے حضرت عیسیٰ نے اس پر ضرب آ کے لگائی، بتایا کہ عبادت کے لائق اللہ ہے۔ تو آج تک یہود خلاف ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یوسف نجار ان کا باپ ہے۔ مائی مریم کے یوسف نجار کے ساتھ الیاذ باللہ ناجائز تعلقات تھے، اور اس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان کو بھی جواب دیا، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہودیوں جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح نہیں، جس طرح میں نے بیان کیا کہ میں نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے پھونک ماری اور بغیر خامند کے ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ہے سچی بات۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کا رد کیا، اللہ کو یہ لائق نہیں کہ وہ اولاد بنائے، ولد بنائے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ پھر اسے اولاد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو معاون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کا کوئی بازو بنے، معاون بنے، بیٹا ہو، کام کو سنبھالے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ یہ درمیان میں ادخال الہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا کلام آگے شروع ہو رہا ہے جی، یہ آیت نمبر 36، ہاں جی 36 میں جی، اس کا تعلق انی عبداللہ سے ہے جی۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کا کلام شروع ہوا تھا انی عبداللہ، پھر آگے وہ اپنا کلام کرتے آئے، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ پھر آگے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی اس کی دعوت دیتے رہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ تم نے انہی کو معبود بنا لیا۔ انہوں نے تو ماں کے پیٹ، ماں کی گود میں پہلی مرتبہ بولے ماں کی گود میں، تو وہاں بھی انہوں نے میری توحید کی دعوت دی تھی، وہاں بھی میری وحدانیت کا ذکر کیا، میرے معبود ہونے کا ذکر کیا تھا۔ دیکھیں ایک جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 164، جو ہمارے پاس قرآن ہے، صفحہ نمبر ہے 164۔ سورت کا نام ہے سورت المائدہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 117۔ یہی ہے نا جی 117۔ یہ سورت مائدہ کا آخری رکوع ہے جی۔ قیامت کا میدان ہے، حضرت عیسیٰ کھڑے ہیں اور اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ عیسائی کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ خود کہہ کے گئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا، انہوں نے دعوت دی تھی ہمیں، یہ خود کہہ کے گئے ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا آپ یہ کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تم یہ کہہ کے آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ پہلی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، جواب دیتے دیتے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، تیرا پیغام میں نے پہنچایا، تیرے حکم کا میں بندہ اور غلام تھا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی پالنہار ہے میرا بھی پالنہار ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان کا نگہبان رہا جب تک میں ان کے اندر رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کا نگہبان تو ہی۔ یہ کیا کرتے رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جب تک میں رہا ہوں میں نے تو انہیں تیری توحید کی طرف، تیری وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے، تیری وحدانیت کی طرف بلائے۔
बुखारी में रिवायत है, दूसरी मुस्लिम में भी है। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझसे भी अल्लाह यही पूछेगा। आप कह के आए थे कि मुझे आलिमुल गैब मानना, मुझे मुख्तार कुल मानना, मुझे माबूद मानना, मेरी इबादत करना, मेरी पुकारे करना। आप ये कह के आए थे कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। आप ये तबलीग करके आए थे कि मुझसे मांगना, मेरे सामने सवाल करना, मेरी कब्र पे आके मुझसे मांगना। आप कह के आए। तो हदीस में आया, आपने फरमाया कि मैं वही कहूंगा जो मुझसे पहले मेरे भाई ईसा बेटे मरियम कह चुके होंगे। फाकूलो कमा कालल अब्दुस्साले ईसा इब्न मरियम, जो बात ईसा बेटे मरियम ने कही वही मैं कहूंगा। कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं उनके अंदर रहा उस वक़्त तक का तो मुझे पता है, और जब तूने मुझे बुला लिया दुनिया से मैं आ गया उसके बाद का मुझे कोई पता नहीं। जो लोग कहते हैं कि नबी पाक पर आमाल पेश होते हैं, सोमवार के दिन भी पेश होते हैं, जुमेरात के दिन भी पेश होते हैं, एक एक अमल आपके सामने पेश होता है, वो इस पर गौर करें। कुरान कहता है कि आमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। हम अमल करते किसके लिए? अल्लाह। तो जाने कहाँ है? तो अगर अर्ज़े आमाल होता, हमारे आमाल पेश होते, तो आप क़यामत के दिन ये फरमाते कि जब तूने मुझे अपने पास उठा लिया तो उसके बाद का मुझे पता नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो माँ की गोद में कहा, नबूवत के मिलने के बाद वही कहा, और मैदान माशर में भी वही कह रहे हैं, मैदान माशर में भी वही कह रहे हैं। यहाँ आपने महसूस किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं तो बड़े खूबसूरत अंदाज में दे रहे हैं, दलील भी साथ दे दी। अल्लाह की इबादत करो, क्यों? रब्बी व रब्बुकुम। दलील ये है कि तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने वाला भी अल्लाह है और मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने वाला भी अल्लाह है। चूंकि रब पालनहार परवान चढ़ाने वाला अल्लाह ही है, इसलिए इबादत के लायक भी वही है। ये कुरान ने हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये है रास्ता सीधा। कौन सा? इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदूओ। इस रस्ते को हजरत ईसा कह रहे हैं हाजा सिरातुम मुस्तकीम। मैं एक और जगह आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ी सी वजाहत हो जाएगी वहां। ये सफ़ा नंबर है 576, सफ़ा नंबर 576, सूरत यासीन है जी, 576 सूरत यासीन है, और सूरत यासीन की आयत नंबर 60 है जी। पाँच 576 क़यामत के दिन का नक्शा खींचा जा रहा है जी। वमताज़ुल मुजरिमून, ए गुनाहगारो आज तुम मोमनों से अलग हो जाओ। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था नबियों के जरिए, किताबें उतार के, अल्लाह ताबुदु शैतान, के शैतान की पूजा न करो, शैतान की इबादत न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वाने बुदूनी, और ये कि मेरी इबादत करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये ताईद है उसकी। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये है रास्ता सीधा। कौन सा?
جس میں عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، عبادت صرف اللہ ہی کی ہو اور معبود صرف اللہ ہی کو مانا جائے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو جب فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں الصراط میں الف لام آد خارجی کا ہے، آد خارجی کا ہے، اور اس سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تائید سورت مریم، تائید سورت یاسین، یہاں صراط مستقیم اللہ ہی کی عبادت کو بیان کیا گیا، تو وہاں بھی کہا گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ یہ تیری ہی عبادت کر، تجھ ہی سے مدد مانگنا، اسی رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ۔ الصراط المستقیم سے مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تبھی آگے کا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی رستہ سیدھا۔ پھر ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ یہی دعوت دیتے رہے، یہی تبلیغ کرتے رہے، تو پھر ان کی قوم میں شرک کیسے آ گیا؟ تو فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے اختلاف کیا اور پھر انہوں نے شرک کی راہیں نکالی، شرک کی راہیں نکالی اور حضرت عیسیٰ اور مائی مریم ہی کو معبود بنا کے وہ پوجنے لگ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے بھائی مقتدی ہیں عبداللہ صاحب، ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ میرے اپنے چچا زاد بھائی میرے بہنوئی بھی ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز، ان کا بھی دل کا کوئی مسئلہ تھا، اسٹڈ پڑے ان کے، وہ بھی بیمار ہیں۔ ہمارے نمازی ہیں جی، رہے نمازی اب تو بڑے بزرگ ہو گئے، گھر میں ہی رہ گئے، عبدالکریم صاحب، وہ بڑے گجر، وہ بڑے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، باقی سب بیماروں کے لیے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔